السلام علیکم خوفستان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ یہ کہانی ایک پرانی چوکی کی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہونے جا رہی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی سچی داستان ہے جو کہ ہم تک پہنچی اور ہم بھی تھوڑی دیر تک کے لیے شش و پنج میں رہ گئے کہ کیا چوکیوں میں بھی ایسے آسیب زندہ رہتے ہیں۔ حوالدار اکرام نے اپنی وردی کا کالر سیدھا کیا اور گہری سانس لی۔ آج اس کی ڈیوٹی کا آخری دن تھا۔ 35 سال کی خدمت کے بعد کل سے ریٹائرمنٹ تھی۔ بس ایک رات، صرف ایک رات اور پھر آزادی، اس نے خود سے کہا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے پرانی چوکی پر تعینات کیا گیا تھا، وہ چوکی جس کے بارے میں ہر کوئی کہتا تھا کہ وہاں مت جانا۔ تھانے میں لوگ اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے، کہتے تھے کہ 20 سال پہلے وہاں کچھ ہوا تھا، کچھ ایسا جو کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ لیکن جو بھی وہاں اکیلا تعینات ہوتا ہے یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر کیا؟ اکرام نے ایک بار اپنے سینئر سے پوچھا تھا۔ سینئر نے جواب نہیں دیا تھا، بس نظریں جھکا لی تھی۔ شام کے 6 بجے اکرام پرانی چوکی پہنچا۔ عمارت ویران تھی، دیواروں پر پینٹ اترا ہوا تھا اور کھڑکیوں پر شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ہوا چلتی تو ایسا آواز آتی جیسے کوئی سسک رہا ہو۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ فرش پر دھول کی مٹی کی تہہ تھی، لیکن درمیان میں قدموں کے نشان تھے، تازہ قدموں کے نشان۔ کون ہے یہاں؟ اکرام نے پستول ہاتھ میں لیا۔ کوئی جواب نہیں۔ اس نے ٹارچ جلائی اور ارد گرد دیکھا تو سامنے کی دیوار پر کچھ لکھا تھا خون سے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ اکرام نے دفتر کی میز پر لالٹینیں جلائیں اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ باہر کالی رات تھی اور تبھی اس نے کچھ اس کو سنائی دیا۔ پازیب کی آواز، چھن چھن چھن۔ آواز اوپر کی منزل سے آ رہی تھی جہاں سیلز تھیں قدموں کے لیے۔ کوئی ہے؟ اکرام نے پھر سے پکارا۔ پازیب کی آواز بند ہو گئی، لیکن اب کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، ایک عورت کی آواز، دھیمی لیکن عجیب سی۔ اکرام سیڑھیاں چڑھنے لگا، ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ جب اوپر پہنچا تو دیکھا کہ سیل نمبر 3 کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر ایک عورت بیٹھی تھی، سرخ ساڑی میں۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اپنی پیٹھ اکرام کی طرف کیے بیٹھی تھی۔ معافی چاہتا ہوں لیکن یہ جگہ عوام کے لیے نہیں ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ عورت نہیں ہلی۔ اکرام نے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غلطی تھی وہ۔ عورت نے مڑ کر دیکھا، اس کا چہرہ نہیں تھا بلکہ کھال کھینچی ہوئی تھی، آنکھیں سفید تھیں بغیر پتلی کے اور منہ کانوں تک پھٹا ہوا تھا جیسے کالے خون کے دھبے بہہ رہے تھے۔ اکرام پیچھے ہٹا، لیکن وہ چیز اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی اونچائی کم از کم 7 فٹ تو تھی اور اس کی گردن ٹیڑھی تھی جیسے ٹوٹ گئی ہو۔ تم آخری ہو؟ اس کی آواز گونجی جیسے 7 آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ اکرام نے گولی چلائی۔ گولی اس کے سینے میں لگی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ چیز ہنسنے لگی اور اکرام کی طرف بڑھی۔ اکرام بھاگا، سیڑھیوں سے نیچے گرتا پڑتا اور دروازے کی طرف لپکا، لیکن دروازہ اندر سے بند ہو گیا تھا، نہیں کھلا۔ وہ دروازے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ پیچھے سے پازیب کی آواز قریب آ رہی تھی، چھن چھن چھن۔ اکرام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ چیزیں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، لیکن عجیب طریقے سے۔ اس کے پاؤں زمین کو نہیں چھو رہے تھے، وہ ہواؤں میں تیر رہی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا، اس نے کہا، کہ تم آخری ہو۔ تبھی اکرام کو یاد آیا کہ 20 سال پہلے یہاں ایک عورت قیدی تھی۔ اسے قتل کے الزام میں پکڑا گیا تھا، لیکن وہ کہتی رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، کسی نے اس کی نہیں سنی تھی، اور اس رات سیل میں اسے کسی نے زہر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ حوالدار نے دیا، جو اسے تنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ عورت چیختی رہی، مدد مانگتی رہی، لیکن کوئی نہیں آیا، اور اب ہر اس حوالدار کو جو یہاں اکیلا آتا ہے وہ لے جاتی ہے۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، اکرام چیخا۔ تم سب ایک جیسے ہو۔ عورت کی آواز نفرت میں تھی۔ اچانک چھت سے کچھ گرا۔ اکرام نے اوپر دیکھا تو وہاں ایک لکڑی کا کچھ عجیب سا ٹوٹ رہا تھا۔ اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے لائٹر نکالا اور پرانے کاغذات میں آگ لگا دی۔ شعلے تیزی سے بڑھے۔ عورت ایک خوفناک چیخ ماری، آگ نہیں، دوبارہ آگ نہیں۔
اکرام نے اس کی پریشانی دیکھی اور جلتے ہوئے لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور عورت پیچھے ہٹنے لگی۔ اس لمحے پیچھے کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا۔ اکرام نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ وہ موقع تھا۔ اکرام بھاگ کر کھڑکی سے کود گیا اور چوکی سے باہر نکل آیا۔ صبح کی روشنی میں اس نے راحت کی سانس لی اور وہ بچ گیا تھا، لیکن پھر اکرام کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ چل رہا تھا لیکن اس کا سایہ نہیں تھا۔ سورج نکل جا چکا تھا، روشنی تھی لیکن زمین پر اس کی پرچھائیاں نہیں تھی۔ اس نے واپس چوکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی میں اس کا سایہ کھڑا تھا اندر، اور اس کے ساتھ وہ سرخ ساڑی والی عورت جس نے اس کے سائے کو پکڑ رکھا تھا۔ نہیں، اکرام چیخا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب اکرام گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، کیا ہوا؟ تم بہت تھکے لگ رہے ہو۔ اکرام نے بتایا، کچھ نہیں، لیکن وہ جانتا تھا اگلے دن اکرام کی تقریب تھی، ریٹائرمنٹ کا جشن، سب خوش تھے، لیکن جب تصویریں کھینچی گئیں تو ہر تصویر میں اکرام کا سایہ نہیں تھا۔ اور پھر اس رات سے عجیب چیزیں ہونے لگی تھیں۔ اکرام کو آئینے میں اپنا عکس نہیں نظر آتا تھا۔ جب وہ پانی میں دیکھتا تو کوئی پرچھائی نہیں ہوتی۔ ہر رات اسے خواب آتے، پرانی چوکی میں ہے، سیل میں ہے، وہ عورت اس کے سامنے کھڑی ہے، تم بھاگ تو گئے لیکن تمہاری روح کا حصہ میرے پاس رہ گیا۔ 5 دن بعد اکرام کی لاش اس کمرے میں ملی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دل کا دورہ تھا، لیکن جو لوگ لاش کو دیکھنے آئے انہوں نے کہا کہ اکرام کے چہرے پر خوف تھا، ایسا خوف جنہیں اس نے کوئی خوفناک چیز دیکھی ہو۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کا سایہ لاش کے ساتھ نہیں تھا، مطلب کہ اگر اس کو کفن وغیرہ پہنایا گیا تھا تو اس کا سایہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ایک عکس نہ ہونے کی وجہ سے سب پریشان تھے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ آج بھی وہ پرانی چوکی کھڑی ہے، سرکار نے اسے بند کر دیا ہے۔ یہ سارے واقعات ہم تک کیسے پہنچے دوستو؟ تو اکرام نے ان تمام چیزوں سے پریشان ہو کر ایک ڈائری لکھی تھی۔ وہ ڈائری اس کی بیگم کو جب اس کے دفن کفن کرنے کے بعد ملی تو وہ بہت روئی، لیکن رات کو اگر وہاں سے گزریں تو آپ کو کھڑکی میں 2 سائے نظر آئیں گے، ایک عورت کا اور ایک حوالدار کا۔ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ سرخ ساڑی والی عورت وہاں نظر آتی ہے، اگلے شکار کا انتظار کرتی ہے۔ جو بھی اس چوکی میں جاتا ہے اس کا سایہ واپس نہیں آتا، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو چھوڑ دیتی ہیں لیکن روح کو نہیں چھوڑتی۔ یاد رکھیں، اگر کبھی آپ کا سایہ غائب ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی سچی داستان تھی جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اور اکرام جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی آخری جاب ہے، آج آخری جاب کا دن ہے اور اس کے بعد اس ڈیوٹی سے جان چھوٹ جائے گی، اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ دنیا ہی چھوڑ جائے گا۔ ہمیں ضرور کامنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا۔